تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، یہ سورۃ روم کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جوڑے تمہیں میں سے پیدا کیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ نکاح کے بعد ازدواجی زندگی گزارتے ہوئے تمہاری ازدواجی زندگی میں سکون ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے ان دونوں کے درمیان محبت الفت کو بھر دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ غور و خوض کریں، سوچیں، تدبر کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میری، آپ کی اور ہم سب کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ازدواجی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ازدواجی زندگی میں جب مسائل پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کیا تعلیمات رہی ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا ہے؟ جب میاں اور بیوی میں بگاڑ پیدا ہوتا تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان دونوں کے درمیان معاملات کو سلجھایا کرتے تھے؟ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی حوالے سے چند اہم اور ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ جو ہے سننے کی درخواست ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ازدواجی زندگی کے حوالے سے جب ہم اور آپ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں، احادیث رسول کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، کتب احادیث کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں، ایک طرف تو نظریاتی تعلیمات کا سلسلہ ہم کو ملتا ہے، تو دوسری طرف ان تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف میں کیسے نافذ کیا، اور جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو دے رہے ہیں ان احکامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل پیرا ہوئے، بے شمار نمونے ہمیں اور آپ کو مل جائیں گے۔ تیسری چیز کہ جب ازدواجی زندگی میں مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیسے پیش کیا، اس سلسلے میں بھی اگر ہم اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بے شمار نمونے ہمیں اور آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ جہاں تک بنیادی تعلیمات، نظریاتی تعلیمات کی بات ہے تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں اور بیوی کے تعلق سے بنیادی تعلیمات اس قدر بیان فرمائی ہیں، اس قدر بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی قسم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان بنیادی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ایک دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اور آپ زندگی گزر بسر کریں گے تو ہماری ازدواجی زندگی جنت نظیر بن جائے گی، ہماری ازدواجی زندگی جنت نظیر بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، بنیادی بات شریعت کہتی ہے کہ عورت کو یہ مان کر چلنا چاہیے، عورت کو یہ مان کر چلنا چاہیے
کہ میں ماتحت ہوں اور میرا شوہر مجھ پر حاکم ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیادی بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ عورت کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ میں ماتحت ہوں اور میرا شوہر قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے۔ عورت یہ سوچے کہ میرا شوہر میری انگلیوں کے اشارے پر کام کرے، میں جب کہوں اٹھ تو وہ اٹھ جائے، میں جب کہوں بیٹھ تو وہ بیٹھ جائے، میں جب کہوں گھر سے باہر چل تو وہ گھر سے باہر چلنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت اسلامیہ نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ عورت کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ میں ماتحت ہوں اور میرا شوہر قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے، محافظ بنایا گیا ہے، نگہبان بنایا گیا ہے۔ احادیث رسول کا مطالعہ کیجئے، کتنی احادیث ایسی ہیں کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر کے جسم پر اگر پھوڑا ہو جائے اور عورت اگر اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس زخم کو صاف کرے تو وہ اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا مرتبہ جو ہے شوہر کا رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ترمذی کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اور سنیے، ایک عورت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، کوئی مسئلہ پوچھتی ہے، اللہ کے نبی اس کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں کیا تو شادی شدہ ہے، کیا تیرا نکاح ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، جتنا ہو سکتا ہے میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہا فانظری این انت منہ فانما هو جنتک و نارک، کہ سن اے عورت، تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ تو اگر اس کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، تو اس کی اگر جائز باتوں کو مانے گی تو تیرے لیے جنت کے راستے کھل جائیں گے، اور اگر تو اس کی
ایسے شوہر ایک ایسا کردار ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی زوجہ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جو ہے آپ نے اپنی بیوی امہات المؤمنین پر جو ہے تہمت نہیں لگائی، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرتے تھے، ان کے عمر کا خیال رکھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، سید الانبیاء تھے، سید البشر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کے جائز تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے، ان کے عمر کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین کے عمر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ام المؤمنین کو اس بات کی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی کہ سنو یہ نبی کا گھر ہے صحیح، یہ نبی کا گھر ہے صحیح، لیکن تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیاں لے کر کے کھیل سکتی ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، اللہ کے نبی جیسے ہی داخل ہوئے ان کی سہیلیاں چھپ گئیں، ادھر ادھر چلی گئیں، اللہ کے نبی نے آواز دی اور کہا کہ عائشہ کے ساتھ تم کھیلو۔ اللہ کے نبی ان کی عمر کا خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی جائز تمناؤں کو پورا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عید کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے موقع پر عید کے دن جو ہے مسجد نبوی میں حبشی لوگ جو ہے اپنے بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے، اپنی بہادری کے کرتب دکھایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے بھیڑ لگا کر ان کی بہادری کے کرتب دیکھتے تھے، تلوار زنی، گھڑ سواری، اور عید کا دن جو ہے اسی طرح سے جو ہے گزر جایا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی جو ہے ان کے کرتب دیکھوں، ان کے جوہر دیکھوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کر بھانپ جایا کرتے تھے، اور پھر حضرت عائشہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے حبشی لوگوں کے جو کرتب تھے اور ان کی جو گھوڑ سواری تھی اس کو دکھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب تک میں وہاں سے ہٹ نہ جاتی، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے رہتے اور اپنے پیچھے مجھے رکھ کر جو ہے حبشی لوگوں کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے دور کے لوگوں کو یہ حدیث سنانے کے بعد کہا کرتی تھیں کہ ایسے تھے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ازواج مطہرات کی جائز تمناؤں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر وہ کہتی تھیں کہ اے لوگوں سن لو، اے شوہروں سن لو، تم بھی اسی طرح سے اپنی بیویوں کی جائز خواہشات کا خیال رکھا کرو جس طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز تمناؤں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مزاج ہی کچھ ایسا بنایا ہے، طبیعتیں ہی کچھ ایسی بنائی ہیں۔ یاد رکھیے زندگی ایک امتحان ہے، زندگی ایک امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے گا، اور امتحان کیسے لے گا؟ ایک دوسروں کے ذریعے سے لے گا۔ میرا امتحان آپ سے لے گا، آپ کا امتحان مجھ سے لے گا، شوہر کا امتحان بیوی سے لے گا، بیوی کا امتحان شوہر سے لے گا، باپ کا امتحان بیٹے سے لے گا، بیٹے کا امتحان باپ سے لے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کا امتحان بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر کے دکھاؤ گے؟ کیا تم صبر کر کے دکھاؤ گے؟ یہ اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسے موقع پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، الجھنیں پیدا ہو رہی ہیں اس زواجی زندگی میں، اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ صبر کیجئے، صبر کیجئے اور اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھائیے۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، میاں بیوی کتنے ہی با اخلاق کیوں نہ ہوں، کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی شریف کیوں نہ ہوں، کتنے ہی اعلیٰ اخلاق والے کیوں نہ ہوں، کہیں نہ کہیں طبیعتوں میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مزاج میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے،
کہیں نہ کہیں مسائل میں ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں الجھنیں پیدا ہو ہی جاتی ہیں۔ مسئلے جب پیدا ہوتے ہیں، الجھنیں جب پیدا ہوتی ہیں، یاد رکھیے حل بھی موجود ہے، حل بھی موجود ہے۔ حل کیسے کیے جاتے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے۔ لڑکی کا باپ، لڑکے کا باپ، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر میں حضرت فاطمہ تو موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ علی نظر نہیں آ رہے ہیں، علی کہاں ہیں بتاؤ تو صحیح۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول ابا جان میرے شوہر جو ہیں ان سے میرا بحث و مباحثہ ہو گیا ہے، تکرار ہو گئی ہے، تو وہ ناراض ہو کر گھر سے باہر چلے گئے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، حضرت فاطمہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں۔ حضرت علی کون ہیں؟ یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے گھر ان کی پرورش ہوئی، حضرت علی کی تربیت بھی اللہ کے نبی کے گھر ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کی ازدواجی زندگی میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی نے سنا کہ حضرت علی ناراض ہو کر چلے گئے، خاموش واپس آ گئے، کچھ نہیں کہا، اور ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح کہ علی ناراض ہو کر کہاں گئے ہیں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں، اور ڈھونڈنے کے بعد مسجد نبوی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ناراض ہو کر گئے بھی تو کہاں؟ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ ناراض ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ہم اور آپ ناراض ہوتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی بات نہیں ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، فوراً جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی تھی، جاتے ہیں اور ان کے جسم سے ان کی مٹی کو صاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو محبت بھرے یہ دو جملے اتنے پسند آئے کہ ان کے دل میں لگا ہوا زخم انہی محبت بھرے جملوں سے بھر گیا، وہ اٹھ گئے اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے حضرت علی کے گھر اپنے گھر چلے گئے اور ان کا معاملہ سلجھ گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روایت کو آپ پڑھ ڈالیے، کہیں حضرت فاطمہ سے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا تھا، حضرت علی سے نہیں پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا تھا، دو محبت بھرے جملے حضرت علی کو بولے، حضرت علی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ آج ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ شوہر اگر ناراض ہے، بیوی اگر ناراض ہے، گھر تک پیرنٹس تک اگر بات چلی گئی، پوری جو ہے جڑ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی، جڑ تک کہ کیا ہوا تھا، کہاں سے ہوا تھا، کس نے بولا تھا، اور کیا کیا نہیں پوچھا جاتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی ہیں۔ یہ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان جو ہے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے، اور حضرت عائشہ غصے میں آ کر کے اپنی آواز کو بلند کر رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی غصے میں آ کر اپنے شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، غصے میں آ گئے اور لب کے دوڑے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لیے۔ حضرت عائشہ، اللہ کے نبی بیچ میں آ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیچھے چھپ گئیں اور اللہ کے نبی نے کہا اے ابو بکر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، چھوڑ دو، رہنے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے میں وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں اے عائشہ، دیکھا میں نے تم کو کیسے بچا لیا، آج تم پٹ جاتی، آج تم اپنے باپ سے پٹ جاتی، دیکھو میں نے تم کو کیسے بچا لیا۔ دوسرے دن تیسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر سے جو ہے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول ہی چینج ہے،
ہنسی خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں، خوشحال ماحول. ایک دن پہلے 2 دن پہلے آئے تھے، الگ نقشہ تھا، لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، اونچی آواز میں بات ہو رہی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو آئے اور کہا کہ لڑائی میں تو تم نے مجھے شامل کر لیا تھا، اب خوشی میں بھی تم مجھے شامل کر لو. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر ہم نے تمہیں اپنی خوشیوں میں بھی شامل کر لیا. تو میرے اسلامی بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی یا گھر والے کتنے ہی اعلیٰ اخلاق والے کیوں نہ ہو، کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی سے بات سکتے ہیں کیا؟ لیکن مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن میرے اسلامی بھائیوں جو جنت نظیر گھرانے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو رائی کا پہاڑ نہیں بناتے بلکہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے بڑی سکون سے گزرتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بہت ساری جو ہے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ والدین، شوہر کے جو والدین ہیں ہمیں اس کی خدمت نہیں کرنا ہے. یہ آج مزاج بنا ہوا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ شوہر کے جو والدین ہیں ہمیں اس کی خدمت نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کام غلط ہوتا ہوا دیکھتے تھے فوراً ٹوک دیتے تھے، اور اگر خاموش رہتے تھے تو سمجھ لو کہ اس پر راضی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے صحابی، ان کا نکاح ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں لگتی. ایک دن ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یا جابر اتزوجتا، اے جابر کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کنواری لڑکی سے ہوا یا شوہر دیدہ لڑکی، کنواری لڑکی سے ہوا یا شوہر دیدہ لڑکی سے ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ارے کنواری لڑکی سے کرتے تو اچھی بات تھی. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں نے بیوہ عورت سے اس لیے نکاح کیا ہے کہ میری بہنیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ بیوہ عورت جو ہے اس کو تجربہ ہے، تو میں نے بیوہ عورت سے اس لیے نکاح کیا ہے کہ جب کسی طرح کی کوئی ضرورت محسوس ہو تو میری بیوی جو ہے اس کی مدد کر سکے. اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خاموش ہو گئے. تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر ایک بیوی کا گھر والوں کی خدمت کرنا اگر جو ہے اس پر ظلم ہوتا تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہیں ہوتے، فوراً ٹوکتے کہ تم نے اپنی خدمت کے لیے لایا ہے کہ گھر والوں کی خدمت کے لیے لایا ہے. بہرحال اسی طرح سے جو ہے پیرنٹس کی بیجا مداخلات، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ماں باپ کا بیچ میں انوالومنٹ کر دینا، داخل ہو جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے سبب ہے. اسی طرح سے ایک دوسروں کے حقوق پورے نہ کرنا، ایک دوسروں کو مقام نہ دینا، باہر سے اکسانے والوں کی باتوں کو مان لینا، اس پر یقین کر لینا، وغیرہ وغیرہ ایسی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم لوگ دیکھو کہ میاں بیوی میں معاملے گڑبڑ ہو رہے ہیں اور ایسا ماحول بن رہا ہے کہ ان کے درمیان طلاق ہو جائے گی، معاملے بگڑ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ لڑکی کے گھر والے اور کچھ لوگ لڑکے کے گھر والے، ایسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور ان کے معاملے کو سلجھانا چاہیے. اور کس نیت کے ساتھ سلجھانا چاہیے؟ اللہ نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. ان بیٹھنے والوں کی نیت اگر یہ ہے کہ ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، ان میں دوریاں نہ ہوں، تو اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. آج ہم کیسے بیٹھتے ہیں؟ ایک دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاملے کو سلجھانے کے لیے بیٹھو کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوگی. ان اللہ کان علیما خبیرا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے کہ تمہاری دلوں میں نیت کیا ہے. تو میرے اسلامی بھائیوں،
ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. جو حقوق بتائے گئے ہیں سب سے پہلے ان حقوق کا جو ہے مطالعہ کرنا چاہیے اور ایک دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے, اور بہکانے والوں کے باتوں میں, اکسانے والوں کی باتوں میں آ کر اپنی ازدواجی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہیے. بس یہی چند اہم اور ضروری باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں. پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے, تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں, جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں, پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیوں کو قبول کر لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.